قرآن کہتا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. وہ کہتے ہیں خوف سے کرو، وحشت سے. قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے، اللہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے مجھے ایسے یاد کرو جیسے ماں باپ کو کرتے ہو، جیسے محبتوں سے کرو. تم اسے ڈری جا رہے ہو. جو اٹھتا ہے خوف کا سایہ آپ پہ ڈال دیتا ہے، گلٹ کا سایہ ڈال. بھائی وہ اللہ ہے یار، اس کے لیے آپ کے گناہ ثواب کی کیا حیثیت ہو سکے. یہ شرع جو ہے، شرع ایک بات غور سے سن لو آپ. شرع کا مطلب ہے کم سے کم زیادہ راہ جسے لے کر آپ منزل تک پہنچ سکیں. The least with which you can go through. یہ تمام شریعت اسلامیہ صرف سیف پیسج ہے تاکہ اس دنیا کے مکر و فریب الجھاؤ یہ نت نئے فیشنیبل آئیڈیالوجی سے بچ کے آپ ایک سادہ کمٹمنٹ محبت اور خلوص کے ساتھ. خدا کہتا ہے کہ بے شک تم نے سارے زمانے کے گناہ کیے ہونا، بے شک، مگر جس نے اخلاص سے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اس کو قیامت کیا کچھ بھی کیا نارے دوزخ اسے چھو نہیں سکے. حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس کی آنکھ سے اللہ کے لیے ایک آنسو نکلا اور وہ مکھی کے سر کے برابر ہو اور اس کے رخسار تک آ کے خشک ہو جائے، زیادہ نہیں، ایک آنسو مکھی کے سر اور اس کے رخسار تک آ کے خشک ہو جائے، اسے دوزخ کی آگ کبھی چھو بھی نہیں سکے. خاتم حضرات، اب اس اللہ کے بارے میں آپ کی سٹوری کیا ہے؟ جہنم، دوزخ، آپ کی سٹوری یہ ہے آگ بھڑکتی ہوئی، گناہوں کی سزائیں، مار پیٹ، الٹا لٹکانا. یہ جب تک گلٹ ہم سے نہیں نکلے گا، it is only because of ignorance and lack of knowledgeability about Almighty Allah and the Quran and the book and the Prophet. جب تک یہ حماقتیں ہم سے نہیں نکلیں گی، جب تک یہ غلطیاں ہمارے مذہب کے بارے میں رفع نہیں ہوں گی، ہم کبھی امید پرور مسلمان نہیں ہو سکتے. So let's change. خدا کہتا ہے تم لوٹ جاؤ گے، میں لوٹ جاؤں گا. تم پلٹ آؤ گے، میں پلٹ آؤں گا. کتنی خوبصورت بات ہے. دیکھو اللہ میاں کہتا ہے تم میرے محبوب، میں تمہارا محبوب، مگر ہم ایٹ پار ہیں. تم ناز نخرے اڑاؤ گے، غیر سے شناسائی رکھو گے تو پھر تو ہم تمہارے ساتھ نہیں آئیں گے. تمہیں وہ عزیز ہے نا، وہ کلچر، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ویزا کارڈ، یہ بہت اچھے لگتے ہیں تمہیں. کھاؤ نا برگر ان کے، مگر اور واحد چیزیں کیوں قبول کرتے ہو؟ اپنی متاع حیات کو تو سلامت رکھو. اگر وہ جہنم کے مسافر ہیں، ہم جنت کے مسافر ہیں. جنت میں میک ڈونلڈ کا برگر نہ صحیح نا، اس سے بہتر مل جائے گا. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں، آپ نے وہ ضروری چیزیں قبول کرنی ہیں جو ویسٹرن کلچر میں ہیں. without being inferior and feeling inferior we can share. ہمارے علم میراث تھے. 200 برس آکسفورڈ اور کیمبرج میں حجت الاسلام محمد بن احمد غزالی پڑھایا گیا. 200 برس. رینیسانس غزالی کی وجہ سے شروع ہوئی اور ابن رشد کی وجہ سے شروع ہوئی. تعلیم و ترسیل ہے، کبھی ہم نے ان پہ احسان کیا. آج اگر ہمیں وہ انکوائری کے میتھڈ سمجھا رہے ہیں تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے. میں کس چیز میں حقیر فیل کروں؟ آپ بتاؤ نا. بھئی ہمارا احسان انہوں نے اٹھایا. وہ عالم تھا کہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 15-16 سینچری میں یورپ میں سرٹیفکیٹ بکتے تھے. These were called certificates of redemption. 5 پاؤنڈ کا چھوٹی جنت کا سرٹیفکیٹ تھا، 10 پاؤنڈ کا بڑی جنت کا. اور اتنی جادوگری تھی کہ جب کوئی شخص پادری کے پاس جاتا تھا تو یہ علامہ وقت کہتا تھا کہ شیطان اس کے سر میں کوئی کیل ٹھونکو. کیل ٹھونکنے سے تو واقعی مرض دور ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے دور ہو جاتی. اس قدر جہالت. اب اگر غور کرو، عرب کا 1500 پہلے کا دور جاہلیت کہتے ہیں نا اس کو، اور یورپ کا کون سا دور جاہلیت تھا؟ 1500 برس کا. 15-16 سینچری، 14-15-16 سینچری، یہ یورپ کا دور جاہلیت تھا.
بٹ ود دی ایکسچینج. یہ برکت ہے کارڈووا کی, اشبیلیا کی, البیریا کی, مرسیا کی. دی اسپینش گورنمنٹ جو تھی مسلمانوں کی, وہ 800 سال کی حکومت رہی اسپین پر, ان کے کلچر سے مرعوب ہو کر یورپ نے ان سے یہ دیکھا. ایک چھوٹا سا کمپیریزن پیش کروں آپ کو کہ جب کرتبہ میں 70,000 حمام تھے, ساری گلیاں پختہ تھی اور ساری گلیوں میں چراغ رات کو جلتے تھے, اس وقت شان ایلیزے میں گھٹنے گھٹنے کیچڑ ہوتا تھا, گندگی اور غلاظت ہوتی تھی. اور ایک ڈرامہ لکھا ہوا ہے جارج برنرڈ شاہ نے, پگمیلین نام ہے اس کا, خواتین کو زیادہ صحیح سمجھ آ جائے گی, کہ بڑے معزز خاندانوں کی جو خواتین تھی ان علاقوں سے گزرتے ہوئے اسکرٹ گھٹنوں کے برابر کر لیتی تھی, اتنی غلاظت تھی وہاں. یہ وہاں اب اگر 2-4 ان کی اب بھی سچی بات ہے, وہاں جا کے زندگی میں سب سے بڑی بیزاری نصیب ہوئی ہے. We are much more blessed. بھائی Allah's blessing ہے, زمین ہے ہمارے پاس, اللہ کا کرم ہے. یہ احساس کمتری نکلے تو ہم مسلمان ہو نا بھائی. ہم اللہ سے احساس کمتری محسوس کریں تو جائز ہے, ہم کن سے احساس کمتری محسوس کریں؟ The dirtiest people on God's earth. نہ ان کو صفائی کا انتظام ہے. دنیا میں آج بھی یہ سائنٹیفکلی لٹرلی یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان سے زیادہ صاف انڈیویجولی رہنے والی کوئی قوم نہیں ہے. مگر ہمارا خارج دیکھ لو نا, جو چیز ہمیں باہر کرنی, سیوک سینس بالکل نہیں ہے, ہمارا تساہل ہے. آج آپ اللہ کو پلٹ جاؤ, اس کے کہے سے آپ پرسنل اور سیوک سروسز سر انجام دو, تو خدا کہتا ہے وَلَا تَحْنُوا وَلَا تَحْنُوا, سستی نہ کرنا. میرے بڑے کام ایسے ہیں جس میں تم سست ہو جاؤ, نماز میں سست, صفائی میں سست. صفائی نصف ایمان ہے, تم سست ہو جاتے ہو. اپنا گند کسی کے سین میں نہ پھینکو, تجاہل عارفانہ سے بچو, تغافل سے بچو. ولا تہنوا ولا تحزنوا. اور یہ بھی نہیں خام خواہ اداس ہو, بڑے اچھے ہیں ہم, یہ ہو گئے. غم بھی نہ کرو, غم بھی نہ کرو. یہ غم تمہاری روح کو کھا جائے گا. غم کی جگہ اللہ پہ امید رکھو, طاقت سے رہو, اللہ پہ یقین. یہ یقین نہیں ہے جس کے بدلے اٹھ کے بربادیاں پھیلا دی تم نے. خدا کے بندے ظالم کبھی نہیں ہوتے, قاتل کبھی نہیں ہوتے, کبھی بھی نہیں ایسے ہوتے. خدا کے بندے انتہائی خلیق, مہربان, وہ مونس قلب و جاں ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہوتے. اللہ کے بندوں میں اگر دیکھو, میں آپ کو ایک بات دوں, حضرت آمش بڑے بدصورت تھے, مگر میں نے بیان سنا کہ جب وہ لوگ جاتے تھے تو ان کی نظر حضرت آمش کے چہرے سے نہیں ہٹتی تھی کبھی بھی, کہ جب وہ قرآن و حدیث پڑھانے لگتے تو اتنے خوبصورت لگتے تھے کہ لوگوں کی نظر ان کے چہرے سے نہیں ہٹتی تھی. کیونکہ آپ کے یہ ظاہر جو کچھ بھی ہیں, آپ کے باطن کا نور آپ کے چہرے پہ چھلکتا ہے. اللہ نے قرآن سے کہا, بات سنو, سارے قرآن پڑھتے ہو, آپ بھی پڑھتے ہو گے, بڑے بڑے علماء دین پڑھتے ہیں. یہ کہاں گیا وہ شخص, کہاں گیا جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب جنات نے کہا کہ ہم آدھے دن میں تخت سبا کو یروشلم پہنچا دیں گے, تو ایک شخص اللہ کہہ رہے جسے میں نے کتاب کا علم دیا تھا, اس نے کہا ہے سلیمان میں پلک جھپکنے میں پہنچا دوں گا. یہ کون سا شخص تھا جس کو فیوژن اور ڈیفیوژن آتا تھا, کتاب کا علم تھا اس کے. آپ کیوں نہیں کتاب کے علم والے اٹھتے؟ آپ باب وکیمہ مسلمہ وہی پرانی 1500 برس کی پرانی آیات کی تکمیل ہے, وہی ہم لکیر پہ لکیر پیٹے جا رہے ہیں. قرآن پرانا تو نہیں ہے, قرآن قیامت تک جانے والی کتاب تھی, ہر زمانے میں تازہ. القرآن ہو یفسر ہو زمان, قرآن ہر زمانے میں اپنے زمانہ, ہر زمانہ اس کی اپنی تفسیر کرتا ہے. آپ اپنی تفسیر کیوں نہیں کرتے ہو قرآن؟ May Allah be with you and thank you very much, ladies and gentlemen.